آپ کی حکومت کا جو اسٹرانگیسٹ پوائنٹ ہے اور ویکسٹ پوائنٹ ہے، دو چیزیں ہیں. اسٹرانگیسٹ پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ عمران جو ہے بہت پاپولر ہے انٹرنیشنلی، جس کو آپ کا ابھی بھی اسٹرینتھ کا باعث بن سکتا ہے. ویکسٹ پوائنٹ ہے آپ کی گورننس. یور گورنمنٹ ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور اسپیشلی آن اکنامک سائڈ. اکنامک سائڈ پہ آپ نے اتنا مس مینیج کر لیا ہے، آپ نے گروتھ کو سلو ڈاؤن کر لیا، انفلیشن بڑھ گئی اور قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھا لیا کہ اب اس میس سے آپ کو خود واپس باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انشاءاللہ پہلا سال تھا، بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جو بھی میں ہوں، میں ایک عام آدمی تھا، مجھے ڈپٹی اسپیکر بنایا، اس کو سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، مینجمنٹ میں ٹائم لگتا ہے، ہر چیز میں. اب میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ خارجہ پالیسی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. آپ دیکھو پہلے تو دور میں وزیر خارجہ ہی نہیں ہوتا تھا، اب تو 5 دن کے لیے حج پہ اس کو نہیں چھوڑ سکے، ہم واپس بلانا پڑا. اتنی ضروری ہوتی ہے خارجہ پالیسی، اپنی پالیسیز دنیا کے ملکوں سے تعلقات بنانا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم 10 ماہ کے عرصے میں صرف اپنے ہمسایوں سے تعلقات بناتا رہا، نئی امن کی پالیسی دی. چائنا گیا، ایران گیا، افغانستان آپ کے وزیر خارجہ جاتے رہے، ترکی گئے، ملیشیا گئے، قطر گئے، دبئی گئے. بڑے ملکوں کی طرف نہیں دیکھا، اپنے ہمسایوں سے اپنی کوشش کی کہ کسی طرح مینج کر کے اس سلسلے کو چلایا جائے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم کہیں پہ بھی جا رہا ہے اس کو عزت، اس لیے کہ وہ چور نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کرپٹ آدمی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، جو وزیر اعظم، جو اس کی ٹیم، جو اقامے پر دبئی میں نوکری کرتی ہو، پھر آپ کہتے ہو دبئی ساتھ کیوں نہیں دیتا پاکستان کا؟ جب یہ حالات ہو آپ کی، جب ان کے پیسے باہر ملکوں میں پڑے ہوں، مانگتے خیرات ہوں، پیسے اٹھا کے چوری کے لے جائیں اور وہاں پہ جدادیں بنائیں، تو وہ آپ کے ملک کی عزت کرے گا؟ اس گورنمنٹ کی عزت کرے گا؟ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس تو اقامہ ہولڈر نہیں ہے. جی، آپ کے پاس تو اقامہ ہولڈر نہیں ہے نا. آپ کی بات، آپ کا ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بھی اس طرح کر رہا ہے حکومت میں بیٹھتے ہوئے، اتنی بڑی اس 22 کروڑ عوام کی جمہوری ایوان کے اندر ایک نمائندگی کرتے ہوئے، عہدوں پہ ہوتے ہوئے اگر کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی عبرت کا نشان دیکھیں. بننا اگر چاہیے. اب آپ کے پاس وہ بینیفیشریز کی لسٹ نہیں ہے جو یو ای سے پیسہ چھپا کے چوری کر کے وہاں بیٹھے ہوں، تو جس دن مودی نے 5 والا اقدام کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنا ہائیسٹ سیولین ایوارڈ اس کے گلے میں ڈال دیا. جی ہاں، جی ہاں. ایک سعودی کمپنی نے $75 بلین کی ریکارڈ ڈیل جو کبھی تک انڈین ہسٹری میں ابھی تک نہیں ہوئی، ریلائنس کے ساتھ سائن کر لی. تو آپ لوگ پیسے ادھار نہ مانگنے جاتے تو آپ بھی تگڑے کھڑے ہو کے ان سے بات کر رہے ہوتے. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جب ملک کو اس حالت پہ کر دیا، ہم کوئی چوری کا پیسہ تو وہاں پہ لے کے نہیں گئے، کہ نوکری کرنے تو نہیں گئے چپکے سے. ہم تو وہاں پہ مدد ایک اسلامی ممالک کے حساب سے 100 دفعہ ہم نے بھی ان کی مدد کی. ان کی ایئر لائنز پاکستان PIA نے بنائی. ایئر فورس کی جب ضرورت ہوتی ہے پاکستان جاتی ہے سعودی عرب. ہم نے برابری کی بنیاد پر ان سے بات کی. ہم نے کوئی چوری چھپے وہاں پہ معافی مانگ کے چیزیں نہیں کی ان سے. نہ انہیں کبھی اپنی ڈیل میں عمران خان بلائے گا کہ مجھے چھڑا کے لے جاؤ، نہ یہاں سے کوئی جہاز آئے گا اس طرح کا باہر سے. اس لیے آج عزت ہے. آج سعودی عرب بھی عزت کر رہا ہے، سارے ممالک عزت کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ شخص اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتا ہے. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان اب وہ جو اس کا تاریک دور تھا وہ ختم ہوگا، اور ادارے جو ہے وہ مضبوط ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اپنے فیصلے کریں گے، اور ملک اسی طرح ترقی کرتا ہے. یہ بہت سے ملکوں میں اس طرح کے حالات ہیں، صرف پاکستان نہیں، قومیں مل کر مشکلات سے اپنے ملک کو نکالتی ہیں، اور یہ مشکل وقت ہی انسان کو سکھاتا ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے.